بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائل ولا يحصي نعماءه العدول ولا يعدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم لا يناله غوث الفتن. الذي ليس لصفته حد المحدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين أنيس الفقراء والمساكين سيدنا وسندنا حبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد. ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وواصل حقوقهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صلوات. اجرکم علی الزہرا ابا عبداللہ حسین عزاداران مظلوم شہید شہداء، اللہ تعالیٰ کی تمام زحمتیں انشاءاللہ اپنے درگاہ میں بارگاہ ابا عبداللہ حسین میں قبول و منظور فرمائیں گے انشاءاللہ۔ دعا کا بھی وقت نہیں ہے، صلوات کا بھی وقت نہیں ہے، گفتگو کو طول کرنے کا بھی وقت نہیں ہے، تو انشاءاللہ مختصراً عرض کرنا ہے، چونکہ خدا نہ کرے جو اللہ صاحب نے فرما رہے تھے انہیں میں سے متصل کرنے کے لیے، وصل کرنے کے لیے، اگر خواتین ناموز کی ایک بالوں میں سے ایک بال کی دانہ اگر نامحرم کو نظر آئے، روز قیامت اسی ایک بال سے لٹکایا جائے۔ باقی آپ نے سوچنا ہے، میں فقط ربط لانے کے لیے آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ دیکھیں عزیزوں کی یہ دھیرے دھیرے ہم رسم ختم، ہم دعا ختم، ہم زیارت ختم، ہم نماز ختم، ہر چیز ہم سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ہر چیز دور ہوتے جا رہے ہیں۔ آج دعا کم کریں گے، کل صلوات کم کریں گے، پرسوں نماز کم کریں گے، اپنے طرف سے نا، خدا کی طرف سے ممانعت ہے، ہم اپنے طرف سے کم کرتے جا رہے ہیں۔ ہمیں شعور آنے کی ضرورت ہے، شعور آنے کی ضرورت ہے۔ آیا فقط حسین حسین کہنا یہ ہمارے ہدف ہے؟ آیا حسین فقط رونا ہمارے ہدف ہے؟ حسین کا ہدف یہی ہے؟ حسین کا مقصد یہی تھا؟
حسین نے پورا گھر بار لٹا دیا ہے، یہی وجہ سے سیریہ لٹا دیا تھا. افسوس نہیں ہے ہمارے مجمع یہ ہے، ابھی نوخانی شروع ہو جائے گا تو یہ مسجد بھر کے نظر آئے گا، جگہ نہیں ملے گا. یہ ہماری کیا ہے؟ کمزوری ہے، ایمان کی کمزوری ہے، معرفت کی کمزوری ہے، معرفت کی کمزوری ہے. بتانا ہمارے فرض ہے، ہمارے ذمہ پر ایک بوجھ ہے، ایک باری سچی ثقیل چیز ہمارے ذمہ پر ہے، ہم اس کو ادا کرنا چاہے، ہم بتانا ہے. عمل آپ کریں یا نہ کریں، بتانا ہمارے فرض ہے. کل روز قیامت ہمیں سوال ہوں گے، آپ نے حق کو کیوں نہیں پہنچایا، آپ نے یہ باتیں کہی کیوں نہیں پہنچایا، لوگوں کو یہ کیوں آشنا نہیں کیا، لوگوں کو کیوں آشنا نہیں کرایا. ہمیں سوال ہوں گے، ہم اس سوال سے دور رہنا چاہتا ہوں، اس لیے آپ کو عرض کر رہا ہوں. عمل کرنا نہیں کرنا آپ کا اپنا مرضی ہے. افسوس ہے حیف ہے ہمارے لیے، ہے واقعی حیف ہے. ہم فقط رونے کو، مجلس کو رسمی ہم نے طریقے سے چلانے کو یہی ہمارے ہدف سمجھا ہوا. یہ ہدف نہیں ہے، یہ ہمارے ہدف نہیں ہے. بھائی پردہ کرتی ہے نا تو سب سے پردہ کرے نا، فقط علماء نظر آئے، اخوان نظر آئے تو اس کے لیے پردہ، باقیوں کے لیے پردہ نہیں. یہ کون سا دین ہے، کون سا اسلام ہے، کون سا طریقہ کار ہے؟ اس کو اسلام نہیں کہتے ہیں. آپ حسین کی مجلس میں آئے نا، صاف دل سے آئے، خلوص دل سے آئے. آپ کے جو کدورتیں ہیں نا گھر کی الماری میں بند کر کے آ جائیں، آپ تشریف لائے. ورنہ رسم کے طور پہ آنے کا کوئی فائدہ نہیں. جس علماء سے پوچھیں آپ پوچھیں، جس کتاب میں دیکھنا ہے تو دیکھیں. اپنے طرف سے خدا نے ولی امام اپنے طرف سے علاوہ خدا قبول نہیں کرتا. امام خدا کی طرف سے ہو وہ امام ہے. لوگوں نے جو بنائے ہوا صدر وزیر اعظم وہ امام نہیں ہے، اسے نہیں کہتے ہیں. غور و فکر کی ضرورت ہے. پرسوں آپ کے خدمت میں تلاوت کرنے کے شرف حاصل کیا تھا اس آیت مبارک کی. جو خدا کا مقصد کیا ہے، پرسوں عرض کر رہے تھے. معصوم فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ وسیلہ. دیکھیں وسیلہ بھیا، آپ نے وسیلے، آپ کو جب مصیبت آ جائے نا، کل سننے میں آیا کہ دعا کو دور کیا نہیں ہونا چاہیے. بھائی کئی مومنین آرزو کرتے دعا کریں میرے مریض کو شفا ہو جائے. افسوس نہیں ہے، آپ کو دعا طول ہو گیا، کل آپ کو صلوات طول ہو جائے گا، پرسوں آپ کو نماز طول ہو جائے گا. تو آپ کا دین کدھر ہے، اسلام کدھر ہے؟ یہ دھیرے دھیرے لے کے جا رہے ہیں آپ ایک سائڈ پہ. افسوس ہے، خدا کی قسم افسوس ہے. جب یہ مصیبت اگر مجھ پر آئے نا، میں ترس کے لوگوں کے دروازے کھٹکھٹا، لوگوں کو میں یہی بولتے دعا کرے میرے بچے بیمار ہے، میرا فلان بیمار ہے، میں مریض ہوں، دعا کرے. وہ دعا کے لیے ترس رہے ہیں. آپ کہتے دعا زیادہ ہو گیا، لمبا ہو گیا، مجلس پرانی ہو گیا. افسوس نہیں ہے. ہم کس چیز کا حسینی ہے، کس چیز کا حسینی ہے؟ حسین نے اسی دعا کو، نماز کو قائم کرنے کے لیے اتنے جانے ہیں. حسین نے راہ خدا نے قربان کیا. ہمارے یہاں روز بروز یہ ختم ہو جا رہا ہے. بہت افسوس ہے. پورا دن میں، سال کا بات نہیں کر رہا، مہینے کا بات نہیں کر رہا، ہفتہ کا بات نہیں کر رہا ہے، 24 گھنٹے میں آپ نے خدا کے لیے کون سا ٹائم دیا ہے؟ مجھے بتا دیجئے. خدا کے راہ میں کیا قربانی دی آپ نے بتا دیجئے 24 گھنٹے کے اندر. بھائی 24 گھنٹے شیطان کے پیچھے پڑا ہوا ہے، نفس کے پیچھے پڑا ہوا ہے. 1 گھنٹہ آپ 2 گھنٹے 1.5 گھنٹہ حسین کے لیے قربانی نہیں کر سکتا، دین کے لیے قربانی نہیں دے سکتا ہے، خدا کے لیے، خدا کے راہ میں قربانی نہیں دے سکتا. اگر نہیں دے سکتا آپ کس چیز کا مسلمان ہے؟ فرماتے ہیں اے ایمان لانے والو اتقوا اللہ، خدا کی اطاعت کرو، خدا سے ڈرو. خوف خدا اپنے
دل میں رکھو، دل میں لے لو، وابتغوا الیہ وسیلہ، خدا تک پہنچنے کے لیے وسیلے کی تلاش کرو، وسیلے کی تلاش کرو۔ حسین کا مجلس ہمارے لیے درس ہے، بے شک ہے، عبرت حاصل کرنے کا مقام ہے۔ یہاں پہ حسین کا مجلس ہمارے لیے وسیلہ ہے، وسیلہ۔ جب بچہ امتحان میں مشکلات میں پڑ جاتے ہیں تو والدین آتے ہیں میرے بیٹے کے لیے دعا کریں، گھر میں کوئی مریض ہوتا ہے کہتے ہیں میرے بیٹے کے لیے دعا کریں۔ بچہ رو رو کے بچہ جب رونا شروع کیا تو کہتے ہیں بچے کے لیے دعا کریں۔ یہ تب ہم وسیلہ ڈھونڈنے جاتے ہیں، وسیلے کے لیے دعا کیا جاتا ہے۔ وسیلے کے بغیر آپ کا دعا، آپ چھت پہ سیڑھی کے بغیر، سیڑھی کے جو دانا ہوتا ہے نا، اس کے بغیر آپ چھت پہ جائیں نا، چھت پہ جائیں، کیسے جائے گا؟ سیڑھی کی وجہ سے آپ چھت پہ پہنچ رہے ہیں، ورنہ سیڑھی نہیں تو آپ چھت پہ کیسے جائے گا؟ وسیلہ ساتھ رکھیے گا۔ ائمہ معصومین فرماتے ہیں وسیلہ کیا ہے، اس کا قدر کریں۔ دیکھیں وسیلہ کیا چیز ہوتا ہے کہ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ وسلامہ علیہ فرماتے ہیں خالق و مخلوق کے درمیان ہم اہل بیت اطہر بہترین وسیلہ ہے۔ زہرا مرضیہ فرماتی ہے کہ خلق اور خالق کے درمیان، یعنی خالق و مخلوق کے درمیان ہم آل محمد آل حضر بہترین وسیلہ ہے۔ ہم کہتے ہیں وسیلہ لانا بدعت ہے، مسلمان کہتے ہیں وسیلہ لانا بدعت ہے، وسیلہ نہیں لانا چاہیے، یا علی نہیں کہنا چاہیے، ان کے ذریعے پہ بوسہ نہیں دینا چاہیے، ان کے ذریعے کو سینے پر نہیں لگانا چاہیے۔ لیکن یہاں پر ائمہ معصومین ارشاد فرما رہے ہیں خالق و مخلوق کے درمیان بہترین وسیلہ ہے۔ امام سجاد صلوات اللہ وسلم علیہ پورا رمضان المبارک کو وسیلہ قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح امام حسین ابا عبداللہ نے روز عرفہ کی قسم کھائی ہے، نہ فقط بزرگ ہستی ہوں بلکہ بزرگ اکبر کئی ایسے مقامات ہیں جہاں پر وسیلہ قرار کیا گیا ہے۔ حضرت یوسف کا قمیص حضرت ابراہیم کے سامنے رکھتا تھا، ابراہیم کی بینائی لوٹ آئی تو کیا ابراہیم کی بینائی لوٹ آئی؟ وہ تو ایک کپڑا ہے، ابھی لوگ دشمن کہتے ہیں کپڑا ہے، تابوت کو آپ کو کیا بوسہ نہیں دے دو، وسیلہ قرار نہیں دے دو، علم کو کہتے ہیں نا۔ حضرت یوسف ابراہیم جو کپڑا تھا، یوسف کے جو لباس ہے، وہ لباس ابراہیم کے آنکھیں کو بینائی واپس لوٹ آئی ہے، وہ تو ایک کپڑا تھا۔ اتنا تو نہیں ہونا چاہیے کہ آنکھیں کو شفا مل جائے، ایک دن نابینائی کو بینائی مل جائے، لیکن یوسف کوئی معمولی شخصیت نہیں تھا، ایک نبی کی بدن سے متصل منسلک ہونے کی وجہ سے اس کپڑے میں نسبت خدا نے اثر عطا کیا ہے۔ آپ قرآن پڑھتے ہیں نا؟ نہیں جی ہمارے گھروں میں قرآن ہے لیکن ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ قرآن پڑھتے ہوں گے بھائی، قرآن کا جلد اور ورق کا کوئی حیثیت نہیں ہے، اگر حیثیت ہے خود قرآن کی اس بابرکت حروفوں کی وجہ سے، وہ تو ایک کاغذ ہے، حیثیت ملی ہے تو اس کی بابرکت حروفوں کی وجہ سے، خود قرآن کی وجہ سے اسے اثر اور بابرکت بنا دیا ہے۔ آئیے، ہم گناہگار ہیں، واقعا ہم گناہگار ہیں، ہم ان چیزوں کی طرح ہم توجہ سے۔ ایک بندے جو خدا پیغمبر اسلام ختم المرسلین شاعر تھے، وہ شعر پڑھتے تھے، پیغمبر اسلام ختم المرسلین کے خدمت میں پیغمبر کی گستاخی شعر اس نے
بنایا یا گستاخ کیا اس نے، تو کیا اصحاب سارے لوگوں نے اس کو پکڑ کے بوری میں ڈال کے بند کر کے رسول کی خدمت میں لایا، عرض کیا یا رسول اللہ اس شخص اس شاعر نے آپ کے شان میں گستاخی کی ہے، گستاخی کی ہے۔ ہمارے ائمہ معصومین کی کتنا لوگ گستاخی کرتے ہیں، ہمارے دل پہ کیوں زخم نہیں ہوتے؟ اسلام دین روز بہ روز ململ کی طرح ہوتے جا رہے ہیں، کیوں؟ حرام کی وجہ سے، حرام کے لقمہ ملنے کی وجہ سے دین روز بہ روز کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ الناس، امام حسین فرماتے ہیں الناس عبید الدنیا ودین لا یکن علی السنتی، ہم دین کو اسی طرح سے اوپر رکھا ہوا ہے، نیچے کچھ بھی نہیں ہے، خالی ہے، بوسہ بھرا ہوا ہے، فقط یہاں سے اوپر ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہے، ہم دیندار ہیں۔ تو پیغمبر کی خدمت میں پکڑ کے لایا، فرمایا یا رسول اللہ اس نے گستاخی کی ہے، پیغمبر نے فرمایا اس کے زبان کاٹ دو۔ لوگ حیران ہیں، پریشان ہیں، اصحاب حیران ہیں، پریشان ہیں، مسلمان پریشان ہیں، کیوں؟ اس لیے پتھر مارنے والوں کو معاف کرنے والا رسول، کرکٹ کوڑے پھینکنے والے کو، بیمار ہونے کو اس کی عادت پر جانے والے رسول، اتنا مہربان رسول نے آج کیسے بولا ایک دم اس کی زبان کاٹ دو؟ تعجب کی بات ہے، سب لوگ پریشان ہیں، فرمایا زبان کاٹ دو اس کی۔ بعض لوگ آگے رسول سے عرض کرتے یا رسول اللہ اس کی زبان کاٹنے کی سعادت ہمیں فرمائی، ہمیں سپرد دے، مجھے دے دیجیے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا نہ، اے علی اس کو دور لے جا کے پھینک دو شہر سے باہر۔ مولا نے، امیر المومنین مولا متقیان نے اس گستاخی شخص کو لے کے آیا گھوڑے پر، شہر سے باہر لا کے امیر المومنین نے اس کو گھوڑے پر بٹھایا یا اونٹ پر بٹھایا، بٹھانے کے بعد 200 درہم اس کے حوالے کیا، فرمایا جاؤ یہاں سے دور چلے جاؤ، جو ادھر تماشا دیکھ رہا ہے ان کو میں علی سنبھالوں گا، ان کو میں علی سنبھال دوں گا۔ لوگ حیران ہیں، اعتراض کرنے والا، چغلی خولی کرنے والا رسول کی خدمت میں جلدی پہنچ گئے، کہا یا رسول اللہ آپ کے بھائی علی نے اس کو اس کی زبان کاٹنے کے بجائے گھوڑے پر یا اونٹ پر سوار کیا، 200 درہم اس کے حوالے کر کے اس کو تو آزاد کر دیا ہے، وہ تو آزاد کر دیا، وہ چلا گیا ہے۔ ادھر امیر المومنین پہنچ گیا، پیغمبر کا اچھا ایسا دیا ہے، پیغمبر مسکرانا شروع کیا، تبسم فرمایا، مسکرا دیا۔ مولا امیر المومنین پہنچ گیا، پیغمبر نے فرمایا دیکھیں علی نے نہ فقط اس کی زبان کاٹا ہے، نہ فقط زبان کاٹا ہے، بلکہ علی کا کام بہترین کاموں میں شمار کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے علی نے جب اس کو چھوڑ دیا ہے اسی دن کے دوسرے دن صبح فجر کی نماز کے لیے سب لوگ مسجد میں گیا تو وہی گستاخ سب سے پہلے جا کے وضو کر رہے تھے۔ محمد والے محمد وہی شخص سب سے پہلے وضو کر رہے تھے۔ رسول نے فرمایا علی نے نہ فقط اس کی زبان کاٹا ہے بلکہ وہ مذہب رسالت میں لا کے کھڑا کر دیا ہے، اس لیے فرمایا تھا کسی اور کو نہیں دیا تھا، علی کو دیا تھا۔ رسول جانتے تھے، پیغمبر جانتے تھے علی کے حوالے کریں تو یہ گستاخی تبدیل کر کے مدح رسول میں شامل کر دیتا ہے، مدح رسول میں شامل کر دیتا ہے۔ یہ ہے، اس طرح ہونا چاہیے۔ ہم علی اکبر حسین پر تو ماتم کرتے ہیں، سیرت علی اکبر سیرت حسین کو اپنانا ضروری ہے، یہ فکر کریں۔ حسین نے کربلا میں اتنا قربانی کیوں دی اسی نماز کو قائم کرنے کے لیے؟ وہ گستاخ رسول، اس کے اندر تبدیلی آئی ہے، ہمارے اندر کیوں نہیں آئے گا؟
ہم اپنے اندر کیوں تبدیلی نہیں لاتے؟ لائے تبدیلی لائے، تبدیلی آ جائے تو ہمیں تبدیلی لانے کا وقت ہے۔ میرے عزیز و جوانوں، غور و فکر کریں۔ ایک جملہ میں آپ کو عرض کروں، آپ باہر تشریف فرماتے ہیں، مجلس سے پہلے آپ مجلس میں ہونا چاہیے، مجلس میں آپ کا ہونا مہم ہے، اہم ہے، ضروری ہے۔ آپ تشریف لائیں، یہ مجلس سے آپ نے سیکھنا ہے۔ آپ مجھے یہ بتا دیں، یہ نوخانی میں جب آپ آئیں گے پھر آپ مرزخان کہاں سے بنے گا؟ آپ نوخان کہاں سے بنے گا؟ آپ کے اندر انقلاب کہاں سے آئے گا؟ آپ کو ان چیزوں کے مفہوم کہاں سے سمجھ میں آئیں گے؟ اگر آپ ان چیزوں میں اگر رغبت دینا ہے، کوشش کرنا بھی چاہیے، کوشش کرنا ہے، غور و فکر کرنا ہے۔ آپ 10 محرم کے بعد 40واں تک 40 تک آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ کریں آزاداری کریں۔ مشن حسین کو آپ اپنے ذریعے سے آگے بڑھائیں، حسین آپ پر راضی ہوں گے، ائمہ معصومین آپ پر راضی ہوں گے۔ یہ قربانی دینے کا ترتیب ایک فکر میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، ایک فکر ہے آپ کے لیے، ایک لمحہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے۔ ہم روز بہ روز کیوں بگڑ جا رہا ہے؟ لمحہ فکریہ ہے۔ شاید میرا وقت کافی آیا ہے، کافی آیا۔ اجرکم علی الزہرا، آج جو ہے ایک معصوم ننھا سا باب الحویج کا تذکر ہوا ہے، باب الحویج کا۔ جب مدینے میں زینب کبریٰ ہمیشہ اپنا بھائی کی زیارت کے لیے جاتی تھی، نہ فقط محرم میں، ہر وقت روزانہ بھائی کی زیارت کے لیے تشریف لے جاتی تھی۔ ایک دن زینب حسین بھائی کے خدمت میں تشریف فرمائی تھی، اتنے میں دروازے کو دق و داغ کیا، کھٹکھٹایا تو امام نے اپنے خادم بھیجا، دیکھو کون ہے۔ ادھر سے آواز آنا شروع ہوا، ولید کی طرف سے یا مروان کی طرف سے خط لایا۔ جب یہ سننا تھا، بی بی زینب فرماتی ہے، حسین آپ ولید کے دربار میں نہ جائیے گا، ولید کے دربار میں نہ جائیے گا۔ مولا حسین فرماتے ہیں، بہن زینب میرا قتل کا، میں یہاں نانا کے شہر میں مدینہ میں شہید نہیں ہو جائے گا، شہید نہیں کر دیا جائے گا، میرا شہید ہونے کی جگہ کوئی اور ہے، آپ مجھے جانے دیجیے، مجھے جانا چاہیے۔ حسین ولی کے دربار میں تشریف لے گئے۔ وہاں جب پہنچا، بنی ہاشم کی باقی جوانوں کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی، حسین اندر تشریف لے گئے۔ صحبت ہونے کے بعد امام حسین کی ایک آواز عباس کے کان میں آ ٹکرا گیا۔ حسین نے کہا، اے یبن الزرقاء، نیلی آنکھیں والے عورت کی بیٹا، تم مجھ حسین سے دبکاتے ہیں، مجھ حسین سے اپنا چہرہ دکھاتے ہیں؟ یہی آواز نکلنا تھا۔ عباس نے علی اکبر کو کہا، علی اکبر تھوڑا پیچھے ہٹے۔ عباس نے کہا کیا؟ اپنے بازی کو ولید کے دروازے پہ مارا، دروازہ کھل گیا۔ عرض کرو، مولا عباس قربان ہو جائے آپ کی شجاعت پر، آپ کی شجاعت پر۔ ایک ہی ہاتھ کی اشارے سے، دست بازو کی اشارے سے ولید کا دروازے کو ٹکڑے کر دیا۔ عرض کروں، ایک کاش آپ کربلا میں دیکھتے، بھائی حسین میدان میں یکم تنہا ہے، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، استغاثہ فرما رہے تھے، عباس کو آواز دے رہا، لیکن عباس کی طرف سے کوئی جواب نہیں۔ پلٹ کے آیا امام حسین، فرمایا، بھیا عباس، جوانوں کو، بزرگوں کو، بچوں کا نام آپ بتا دیں، عورتوں کو ان کے نام نہیں بتا دوں گا۔ جب عباس نے نام بتانا شروع ہوا، خروج مدینہ کے بعد نام بتانا شروع ہوا،
علی اکبر یعنی منطقه طالبات سنسرگانو علی اصغر شہزادہ قاسم یعنی منطقه کربلا والا کربلا والا انہیں محمد یعنی منطقه کربلا والا علی اصغر نسل سنسے پیا علی اصغر لچی میں سے درد عباسی چی میں سے کسل جمعت سوران قریب لشخص اللہ فاطمہ سوران کسل جمع اللہ فاطمہ جو فاطمہ سوران یعنی فانی یپی یعنی تیت اصغر سے منطقه کربلا والا کربلا والا علی اصغری منطقه سغراسی علی اصغر قال لزم الله بديك اجمل شخصنا بابا العرب بجسمنا ريجني بابا ما تجي عباسي ني اصغري منطقه لنسد ني علی اصغری منطقه لنسد وجمان حسین کسر جواد محمد جو سغرا يعني صبر الله محمد جو علی اصغری منطقه لنسد علی اصغر کو آیت بہت ضروری ہے تلے محمد جو علی اصغری کے لئے حسینی کا سلجوات لے بنی حاشم کی جوان کن بنی حاشم کے جوان کن سنانی سی علی اکبر یہ بیر گس کی جزی محملی کر لے جا مبیر کا رگس کی جزی محملی کر لے فروا لگا سلجوات فروا حسن مجتبائی دیوالا کا سلجوات شہزادہ قاسم یہ رگس کی جزی محملی کر لے باسن سے نگاد یہ فقط حسینی کا سلجوات لینی فونو عزیزی کی علمدار با وفا یہ اسلیمو زینہ يسلم زينب بن زواريوس نعمل كنت وارسون سوارسون بتجوب بينو تمام مستورات ما مهدل كلينو سوار كله سواري دول وليفنا حياة درون سبادرته دمن زينب كبراسي كسل ميمو علمدار ني ميمو علي أصغر صغراي ابن عمر نبر بعمر صغراي ابن عمر نبر بعمر زر قدر يومنا عباس غريب لو الله بعد سنتين يقعد شوسي ندان نقول كربلا قريب علي أصغر سي سنت في على صغراي جيما تغلو الله حيا زينب كسر جواته نيمو حسين نيمو حسين علي أصغر صغران أمر بعمر نيمو علي أصغر صغران أمر بعمر حسين مظلوم كربلاء علي أصغر فاطمة صغران قريب وسنا حسين صغران كسر جوا الله موجود صغران علي أصغر قال شدد يوسف قاتلو تغريب لفهم رياض أصغر قال شدد يوسف فاطمة صغران الله شسمنا رجني بابا نابي ماريوت نانتايوت نانا يمبوجي ليمو أكبر يعني ما يخنارنا شهادة قاسم ما يخنارنا نيتيت نيمو نيستني بيبتلي بريني تلا يوكي حسيني كسر كما جو اگر دوی دستارنا نا علي أصغري سنيك أصغر لتشيش كسر دوات أصغر يعني مدوخ نقل هيدر أسمد ہے يعني حسين سي إجادة لنز فاطمة صغرى هنا قريب لسوم حسين قريب لشخصنا إمام حسين چلے علی اصغر اترانge آغوش متحر بگا حسین زبان متحر بيغلو كليسر يقصنا حسين چيش كسل بيوم ست پایا علی اصغر فعلا كل كله كل مبير لتغل حسين سي علي أصغر آغوش متحری لزمنا صغراس جفل الله شتفنا ريجني بابا يعني نيمو أصغر لچي كسل بيو ये असगर लच्ची का सल जो हुसैनी का सल जो है मोहम्मद जो सगरा असगर लयान जाना का सल जो भानत मगर असगर लयोंगा का सल जो से असगर यहाँ मसोना रना हुरमली दो सूसी मिल रहे बड़ी أجركم على الله أجركم على الزهراء
علي أصغر حسين استغاثون يمبو علي أصغر زمين كربلائی سوچو بیسن بکائے گا دکھالو واللہ حیات ربابی سی علی اصغر کو جیبانی لنت کو جیبلان بولت کرد زدین یود یعنی بخشن بیوزه زدین چند بیتبند زدین تجوز اسکم زد یعنی بخشن بیوزه زدین یود اما سلیمون تسلی قسمی تمنا کسی کل فریاد بیوزه یتیم لنگ والله اولاد یتبین اولاد صحابی علی فریداغی دعا بشوفه علی اصغری حسین استغاثون یمبو سو بیتن بگجل منا حسین خیمگالتون منا امام حسین کسل جو اللہ بہت سیمت جو زینب آیا خیمگاینو سو دنیا دیکھنا جرس دینو کینا هذا حسين قصد مقانا زينب الكبرى سيارة الله شرفنا ريجن لمو باقي كان من سيحابي مگر علي أصغر سنبين ومسوق وقرب لا يزدوي أدركم على الزهراء أدركم على الزهراء حسين علي أصغر آغوش متحري لنس آغوش متحرين علي أصغر لنا الله علي أصغر چهره متحر بك أباي متحر بطنت حسين قتل غير لكل شوفنا علي أصغر ذيك فوق الجواد زين الكبرى فوق الجواد سكينة فوق الجوسنا سكينة زيارة بد شبنا ريجني بابا قتل غير صوف الرسوف مات علي أصغر زيارة بجولا بابا هيهاد حسين سي علي أصغر كل قتل قال فنمنا دشمنان كل سزر الله حسين سي ندان السلام على القرآن كل شخصات سوسي قدام رن فوزر مريم مگر حسين چلت حسين لتقربنا إمام حسين سي أباي تقول لنا الله علي أصغر بلند الله كسر جون لي شامنا كوفبهم كتير درمیان تبنا مرلا بلس دکدکینا دیرین یقصمین نی اصغر اسکم سنیوده نی اصغر اسکم سنیوده شانا گوفیس مغیل غلغلوانا متيك نجيسي سعد ملوني زر الله لا يهرم لا اقطع كلام الحسين لا يهرم لا آواز بقونا ينبو دل شقيس الجلاد عيونه وكوز زر الله كاسوني البيضي دميزو يا صغير الله إشارة بيونا يا موكم الولي ذر الله يا حسين يا من انتظار حسين ناس غلط شكل تغنيو أدركم على الله إيمان حسين تشلي ناچل سارس يا إمام حسين جلد علي أصغري بچغي مارفو چغي فوارا صوبة بيده چلبو خون متحر بو مباري بيالغ لنا الله حسيني قسل جوت بربر بگارا زرنا حسيني سنمير الله إشارة بيانا سنمير الله يا حسين أصغر خود بغلط حفانته سیر اللہ اشارہ بیانا ساسی فریاد بنا رضا اللہ چند بنا ریجن خجا اصغر خون قدرت زمین کربلائی دیکھو نلا برداشت و آمد ہے امام حسین چلے خدایا یا نتومت ہے زرنا حسین سی خون ادھر کو حسینی چہرے مدہر کو أدركم على الزهراء أدركم على الزهراء حسين علي أصغر شيء ما قال جوز شيء ما قال يجاوب حسين كسل نواد رباب زينب علي أصغر نتوك بشوف يدربو
ولا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب